معیت ہے. اب آپ کے ہاتھ میں اس کو سمجھنا بہت
فرد ملک سے باہر ہے، ملازمت کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، رزق کے سلسلے میں، ماں باپ یہاں ہیں تو بچے آسٹریلیا میں ہیں، کسی کے لندن میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی کہیں پر ہے، کوئی کہیں پر ہے، وہ چاہے دور ہیں لیکن چونکہ ان کے اندر مائیت پائی جاتی ہے اس لیے روزانہ موبائل پر باتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی خیریت بھی معلوم کی جاتی ہے۔ تو پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا قرآن مع علی و علی مع القرآن، تو قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، تو معیت ہے دونوں کے درمیان، یعنی علی بھی وہی چاہتا ہے جو قرآن چاہتا ہے اور قرآن بھی وہی چاہتا ہے جو علی چاہتا ہے۔ دونوں کی چاہتوں میں فرق نہیں آ سکتا۔ اور اب اس کو میں بالکل آسان لفظوں میں اگر آپ کے سامنے عرض کر دوں، چونکہ یہ باتیں آج کا بیان نہیں ہوتی اس لیے اس میں مزہ بھی کم آتا ہے، جلد بھی نہیں آتا، لیکن اصل میں فضیلت ہماری یہی ہے کہ ہم نے اسے امام مانا ہے جسے علی کہتے ہیں، ہم نے اسے امام مانا ہے جسے علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر یہ علی علیہ السلام کو سمجھ لیں کہ علی کتنا بڑا علی ہے، تو علی کا کام بھی علی، علی کا نام بھی علی، علی کی صفات بھی علی، علی کا کلام بھی علی، اسی لیے قرآن مجید کو کہا جاتا ہے کلام اللہ اور علی کو کہا جاتا ہے لسان اللہ۔ اللہ بھیجے بابا محمد میں نے کل عرض کیا تھا، اگر آپ کے ذہن علی میں محفوظ ہو اللہ کہ اللہ بولتا ہے لیکن زبان نہیں ہے، سنتا ہے لیکن رات نہیں ہے۔ اب میں دوسروں پلٹ کے یوں کہہ دوں کہ بغیر کان کے سنتا بھی ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھتا بھی ہے، بغیر زبان کے بولتا بھی ہے، اسے جب کلام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی چیز سے بھی کلام پیدا کر کے اپنی بات سنوا دیتا ہے۔ اب اگر یہ آیت قرآن مجید میں نہ ہوتی تو شاید مجھے اپنی بات سمجھانے میں دشواری ہوتی، کوئی مانتا کوئی نہ مانتا کہ یہ شیعوں کی بات ہے، یہ سنیوں کی بات ہے، لیکن قرآن مجید سب جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے کوہ طور پر بلایا تو ایک طرف سے آواز آئی موسیٰ یہاں آؤ، میں تمہارا رب بول رہا ہوں۔ تھوڑی توجہ رکھیے، موسیٰ میں تمہارا رب بول رہا ہوں، تو آیا وہ طرف موسیٰ کا رب تھا یا وہ جس نے آواز پیدا کی وہ رب تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، آواز آئی میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ اگر آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں تو میں ایک فضائل کا جملہ، لیکن یہ جملہ وہ ہے جو چپ لوگوں کو نہیں سنایا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا چاہا تو کوہ طور پر ایک طرف سے آواز پیدا کی اور کہا کہ موسیٰ میں تمہارا رب بول رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو جہاں نبوت کا درجہ موسیٰ جیسا ہو تو اللہ درخت کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، اور جب محمد مصطفیٰ کو معراج پر بلائے تو اب یہ محمد مصطفیٰ کا درجہ ہے کہ علی کو بلا کر علی کی لہجے میں بات کرے۔ سلام بھیجے بابا محمد والا۔ تو عزیزان گرامی، وہ اللہ کلام کرتا ہے بغیر زبان کے، تو یہ جو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو کلام ہے تو کلام کسی نے تو کیا ہوگا۔ کلام یہ لے کے آتے ہیں جبرائیل پیغمبر کے پاس، تو اللہ نے یہ کلام جبرائیل کو سنایا۔ کیسے سنایا یہ راز ہے اور اس راز سے پردہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔
السلام کا کلام پیش کرتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ اگر مہدی بلاغت سننے کے موڈ میں ہیں بالکل تھوڑا سا بیدار ہو کر توجہ کے ساتھ سنیں کہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں مہدی بلاغت کا خطبہ ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ بین اظہرکم ناطق لا یحیی لسانہ. یہ اللہ کی کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ جب یہ بولتی ہے تو اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی. یہ ایسی بولنے والی کتاب ہے ناطق لا یحیی لسانہ کہ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی. بیت لا یہدم ارکانہ. اور یہ ایسا گھر ہے کہ جس کے پلر گرائے نہیں جا سکتے. یہ علی بول رہے ہیں اور شیعہ سن رہے ہیں. جیسے آپ چاہے سن لیں. میں تو مولا کائنات کا کلام پیش کر رہا ہوں. یہ مولا فرماتے بیت لا یہدم ارکانہ. یہ ایسا گھر ہے کہ جس کے پلر گرائے نہیں جا سکتے. بس عز لا یہزم اعوانہ. اور قرآن وہ عزت ہے کہ جو اس کا ساتھی بن جائے تو یہ اسے کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتے. محمد وآل محمد صلوات. عادی بنائے اپنے کانوں کو مہدی بلاغت سننے کا پتہ چلے کہ جسے امام مانا ہے وہ ہے کون. اللہ فرماتے ہیں عز لا یہزم اعوانہ. علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن وہ عزت ہے کہ جو اس کا ساتھی بن جائے اسے یہ ذلیل ہونے نہیں دیتی. عزیزان گرامی اگر اس کا ثبوت چاہیے ہے تو اس کا ثبوت آپ کو ملے گا دربار شام میں کہ تخت پہ بیٹھا ہوا حاکم لرز رہا تھا جب میرا امام خطبہ دے رہا تھا. علی بن حسین قرآن کے ساتھی ہیں. ساتھی لرز رہا تھا. مجبوراً حاکم شام کو معززین سے کہنا پڑا کہ اذان دو تاکہ سید سجاد کو خاموش کیا جا سکے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کرتا ہوں. جب میرے امام نے اجازت مانگی یا یزید اذن لی ان اصعد علی هذه الاعوان. اے یزید اجازت دے کہ میں ان لکڑی کے ٹکڑوں پر جا کر کچھ کہوں. تو یزید نے کہا اللہ واللہ قسم خدا کی اجازت نہیں دوں گا. تو اہل دربار میں سے کچھ عیسائی کچھ یہودی کچھ نصرانی غیر مسلم لوگوں نے کہا کہ آخر ہم بھی تو سنیں کہ یہ قیدی کہنا کیا چاہتا ہے. یہ تیرا بگاڑ کیا لے گا. اس کی مائیں بہنیں قید ہیں تیرے سامنے. یہ خود زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. کیا کہہ سکتا ہے. انہوں نے بادشاہوں کے درباروں میں بولنے والوں کو دیکھا تھا کہ جو بادشاہ کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں رکھتے. لیکن اس سے پہلے کہ میرا امام بولتا حاکم شام تک پر بیٹھا ہوا بول پڑا. کیا خدا کی قسم تم نہیں جانتے اسے. یہ آل محمد کی فرد ہے. یہ اگر منبر پہ گیا تو آل ابو سفیان کو رسوا کیے بغیر نیچے نہیں جائے گا. سلام بھیجنے مل کر بابا یہ وہ صاحب عزت ہیں کہ تخت پہ بیٹھنے والا گھبرا رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتا تھا کہ عزت کہاں ہے. عزت کسے کہتے ہیں. عزت تخت و تاج میں نہیں. عزت بادشاہت میں نہیں. اگر عزت بادشاہت میں ہوتی عزت اگر بادشاہت میں ہوتی تو کبھی حسین سے بیعت کی بھیک نہ مانگتا. بھکاری بادشاہ نہیں ہوا کرتے.
بیعت نہیں ملی. لعنت تو مل گئی انہیں, بیعت نہیں ملی. تو عزیزان گرامی جو مان کھاتا تھا بھی, وہ حاکم نہیں تھا, وہ جانتا تھا کہ جس سے بھیک مانگ رہا تھا جانتا تھا کہ بادشاہ وہ ہے, جب تک وہ ہے اس وقت تک میں کچھ بھی نہیں, جب تک یہ ہے. اور یہی جملہ تاریخوں نے لکھا کہ باپ نے بیٹے کو تخت خلافت پر بٹھانے سے پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر تم نے حسین پر قبضہ کر لیا تو سمجھ لے تیری حکومت پختہ ہے, اور اگر حسین تیرے ہاتھ نہیں آئے گا تو کچھ بھی نہیں. تو ایک طرف پوری دنیا کے لوگ تھے, ایک طرف تنہا حسین تھے. میں آپ کے سامنے جملہ اگلا خطبے کا عرض کرتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو آل محمد کو اس حوالے سے سمجھے کہ انہوں نے کبھی تخت و تاج کے لیے دنیا سے جنگ نہیں لڑی, اس لیے کہ دنیا کے پاس وہ تخت تھا جو جانے والا تھا. اللہ نے انہیں وہ اقتدار دیا ہے جو ختم ہونے والا نہیں. تو جو مستقل صاحب اقتدار ہو وہ کبھی کسی ایسے صاحب اقتدار سے نہیں لڑتا جس کا اقتدار ختم ہو جانے والا, جس کی حکومت ختم ہو جانے والی. عزیزان گرامی, میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں عز اللہ یعظم اعوانہ. کبھی موقع ملا, اس کے اوپر غور کیجیے گا, سوچیے گا. کبھی مجھے موقع ملا تو میں اس جملے کے اوپر الگ سے ایک تقریر کر کے آپ کو بتاؤں گا عزت کسے کہتے ہیں. مولا نے ایک جملہ کہہ دیا, عز لا یعظم اعوانہ. قرآن وہ عزت ہے کہ جو اس کا ساتھی بنتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا. میں اس کے لیے ایک جملہ کہہ دوں تاکہ میری بات یہاں پر مکمل ہو جائے. پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے گا کہ جب یزید نے الاعلان جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کو دیکھ کر کہا تھا کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء, خدا جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. تو میری شہزادی نے پلٹ کے جو جملہ کہا تھا وہ سن لیجیے, اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجیے, پھر انشاءاللہ ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. میری شہزادی نے جملہ کہا کہ لگے سن حاکم وقت, تو سمجھتا ہے کہ تخت عزت ہے قید ذلت ہے, نہیں, یہ عزت و ذلت کا معیار نہ قیدی ہونا ہے نہ تخت پہ بیٹھنا ہے. عزت و ذلت کا معیار دین ہے. تو ہم سے سب کچھ لے سکا, دین ہمارے پاس ہے. تو نے سب کچھ دنیا سے لے لیا, دین تیرے پاس نہیں ہے. ہم دین سے عزت دار ہیں, تو بے دینی سے ذلیل ہے. درود بھیجے بابا محمد والے تھوڑی سی توجہ آپ کی ہے, تھوڑا سا بولے تاکہ مجھے وقفہ ملے اور میں آپ کے سامنے وہ مطالب پیش کروں سے آپ فخر کر سکے کہ ہم شیعہ کیوں ہیں, ہمارے محمد کے لیے جان کیوں دے رہے ہیں. کیا ہوا 1400 برس سے ہم کٹتے چلے آ رہے ہیں, ہمیں قیدوں میں ڈالا گیا, ملکیتیں لوٹی گئی, ملک بدر کیا گیا, زندانوں میں رکھا گیا, پھر بھی آل محمد علیہ السلام کا دروازہ نہیں چھوڑا. وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے, یہ کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے. لوگ شخصیت پرستی کرتے ہیں, ہمیں علی علیہ السلام نے منع کیا ہے شخصیت پرستی نہیں کرنی. مولا نے فرمایا لا یعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اعلی. کبھی بھی شخصیتوں سے حق پہچانا نہیں جاتا, پہلے حق پہچانو پھر پتہ چلے گا حقدار کون ہے. جملے پر
بار بولے تو آگے بتا دیں کہ علامہ کہتے کسے نہیں بولا لوگوں کو. علامہ کے معنی اہل بیت کے ماننے والے کے نہیں. اہل بیت کے ماننے والے کو موالی کہتے ہیں, مولائی کہتے ہیں. علامہ الگ سے ایک درجہ ہے جسے حاصل کیا جاتا ہے. کم سے کم پی ایچ ڈی ہو تو علامہ بنتا ہے. کسی ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرے. علامہ اقبال کو علامہ اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی تھی, ورنہ کم سے کم حافظ زبان ہونا چاہیے, اسے علامہ کہتے ہیں. بس میں گزارش آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو عزت ہے دنیا بادشاہوں کے دروازے پہ ڈھونڈتی ہے, مالداروں کے دروازے پہ ڈھونڈتی ہے. اسی لیے اپنے رشتے ناطے جوڑے جاتے ہیں تاکہ عزت دار بن جاؤ. خود کو عزت دار نہیں ہے, اس نسبت سے اپنے آپ کو عزت دار بنواتا ہے, اور اس نسبت سے عزت دار بنتا ہے جس کا منصب عارضی ہے. آج وہ بادشاہ ہے, کل نہیں ہوگا. آج وزیر ہے, کل نہیں ہوگا. آج صدر ہے, کل نہیں ہوگا. تو جب اس کی اپنی عزت قائم نہیں ہے تو وہ تمہیں کیسے عزت دار بنا سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے عزت دار بنا سکتا ہے؟ اسی لیے معصوم نے فرمایا لوگ بادشاہوں کے دروازے پہ عزت تلاش کرتے ہیں جبکہ عزت صرف اللہ کے پاس ہے یا اس کے رسول کے پاس ہے یا آل محمد کے پاس ہے. قرآن مجید میں تو یہی ہے, ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے, عزت رسول کے لیے, عزت المؤمنین کے لیے. پیغمبر سے پوچھا گیا کہ المؤمنین کون ہیں؟ فرمایا یہ میرے 12 جانشین ہیں, ان کا پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے. یہ عزت دار ہیں, اللہ نے یہاں عزت رکھی ہے. اب یہ میں آتا ہوں کہ آپ کے سامنے پوری دکان مارکیٹ ہے پوری, یہاں سے میں گزر کے آتا ہوں. دنیا بھر میں بازار اور بھی ہے, میں آپ کے بازار کی مثال دیتا ہوں. میں دیکھتا ہوں آتا ہوں ایک جگہ بیکری لکھا ہوا ہے, ایک جگہ مٹھائی کی دکان ہے, ایک جگہ وہ میڈیکل اسٹور, ایک جگہ وہ پکوڑے سموسے, ایک جگہ وہ حلیم اور بریانی. یہ ہے نا بازار. تو اگر آپ کسی کو بھیجیں بازار پیسے دے کے دنیا یہ تو 100 روپے جاؤ اور ایک پلیٹ حلیم کے لیے آؤ, اور وہ مٹھائی کی دکان میں گھس جاتے ہیں, اور مٹھائی والے سے کہے کہ 100 روپے کا حلیم دے گا, وہ ہے اس کے پاس. بولے میرے ساتھ تھوڑا سا بولے, آپ کے ساتھ نہ ہلائیں, تھوڑا سا میرے ساتھ توجہ کریں. تو میں آپ کو مثال سمجھانا چاہتا ہوں. کیا کہے گا؟ بھائی یہ مٹھائی کی دکان ہے, حلیم کی دکان نہیں ہے. اب چلے جائے میڈیکل اسٹور پہ, ایک پاؤ کلاکند دے دو. بورڈ تو پڑھ لیا ہوتا پہلے. یہ میڈیکل اسٹور ہے, دوائی ملتی ہے, مٹھائی نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی چاہے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کے منہ پر آنکھیں ہیں تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو چیز لینے جا رہا ہوں اسی دکان پہ جانا چاہیے. تو بھائی اگر آپ کو عزت چاہیے تو وہاں لینے جاؤ جہاں سے ملتی ہو. تو خود بھکاری ہو تو میں کیا عزت دے سکتے ہیں؟ یہ جو استاد شاعر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی شاید کوئی شاعر ان میں ہو, مجھے رہا بندوری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. اپنا صاحب بڑا اچھا شعر ہے اس کا, سبا بھیجے بابا محمد والے محمد. جو آج صاحب منصب ہیں کل نہیں ہوں گے, چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیوں نہ رہتے
ذریعے، منصب کے ذریعے، دولت کے ذریعے، تاکہ عزت مل جائے. جنہیں اللہ نے عزت دار بنایا وہ علی کہیں عزت ڈھونڈنے نہیں گیا، بلکہ دنیا کی ہر عزت کو تلاش کی کہ علی مل جائے. علی علیہ السلام کو تمنا نہیں ہے بستر کی، بستر کی تمنا ہے کہ مجھے علی مل جائے. علی کی تمنا نہیں ہے آیت، آیت کو تمنا ہے کہ مجھے علی مل جائے. ادھر علی سوئے ادھر آیت آ گئی، ادھر علی نے انگوٹھی دی ادھر آیت آ گئی. علی کی تمنا نہیں عالم، عالم کی تمنا ہے کہ علی مل جائے. ہر عزت ڈھونڈتی ہوئی علی کے دروازے پر آئی. کبھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ کی آیت آئی. کبھی انما ولیکم اللہ ورسولہ کی آیت آئی. کبھی کأنہم بنیان مرصوص کی آیت نازل ہوئی. کبھی پیغمبر نے بلا کے کہا کہ لو تیمن الرایۃ غدا رجلا جرارا غیر فرار. کبھی پیغمبر نے اپنا امامہ سر پہ رکھ کے کہا کہ برد الامام کلہ الی الکفر کلہ. کبھی علی لڑ کے واپس آئے تو کہا کہ ضبط علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کبھی علی کو سینے سے لگا کے کہا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. کبھی علی کو سامنے بٹھا کے کہا کہ سنو لوگو، اگر میرے بعد عدل چاہیے تو عادلکم علی، علی تم میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے. اگر میرے بعد علم چاہیے تو عالمکم علی، میرے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ہے. اور اگر تمہیں میرے بعد اپنی عدالت کے لیے فیصلہ چاہیے تو اقضاکم علی، تم میں سب سے زیادہ فیصلے کی قوت رکھنے والا علی ہے. تو علی کو تمنا نہیں ہے فضیلتوں کی، فضیلتیں تلاش کرتے ہوئے علی کے دروازے پر آئی. کبھی آئے تطہیر نازل ہوئی تو کبھی آئے مرضات اللہ نازل ہوئی اور کبھی آئے ولایت نازل ہوئی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. جب یہ ساری آیتیں ہم نے سنائی تو کسی نے کہا دل جلے نے اٹھ کر کہ یہ بات مان لی کہ ساری فضیلتیں علی کو ملی، لیکن کعبے تک تو علی کی ماں چل کے گئی تھی. وہاں علی کی تمنا تھی، یہ کعبے کی تمنا تھی. تو ہم نے کہا کہ ہاں بالکل بات آپ کی درست ہے. اگر علی کی مادر گرامی کعبے کے دروازے سے جاتی تو کعبے کی تمنا علی کو تھی، اور اگر کعبے کی دیوار شق ہو کے کعبہ بلائے تو پھر کعبے کی تمنا علی. اور محمد و آل محمد صلوات. علی کی تمنا ہے کعبہ نہیں، کعبے کی تمنا ہے کہ علی آ جائے. تو جہاں ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں. یہ جملہ آپ نے توجہ کے ساتھ سنیں. جہاں ساری دنیا کی فضیلتیں جمع ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں، اور جس کا سجدہ علی کرے اسے علی کا اللہ کہتے ہیں. بحث ہے، بحث ہوتی ہے علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے. آج کے لیے بحث ہاں. نوجوان پریشان ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ کن ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہلکیا کرتا ہوں کہ اللہ کا نام بھی علی ہے اور علی کا نام بھی علی ہے. اللہ علی ہے. اگر اللہ علی نہ ہوتا کبھی قرآن مجید میں نے کہتا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ کا نام قرآن میں علی ہے، میرے مولا کا نام بھی علی ہے. اور دونوں میں فرق ہے. وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے. یہ عبد ہو کر علی ہے، وہ معبود ہو کر علی ہے. یہ ثابت ہو
اس اللہ کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے جسے یہ 14 سجدہ کرتے ہیں اس سجدے پر خالق کو بھی ناز ہے، اس سجدے پر خالق بھی فخر کرتا ہے، اس سجدے کی قیمت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں بہت سارے لوگ اٹھے، میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ کہہ دوں اور اس کے بعد تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، عزت اللہ کے دروازے پر ملتی ہے، عزت آل محمد کے دروازے پر ملتی ہے، انہیں اللہ نے اپنی پہچان بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اس دنیا میں آئے، میرے مولا نے اسی لیے قرآن مجید کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عز اللہ یعظم اعوانہ، تم قرآن مجید کے ساتھی بن جاؤ۔ ہمارے یہاں تو لوگوں نے تقسیم کی ہے، قرآن سنیوں کو دے دیا، اہل بیت اپنے پاس رکھی ہے، وہاں بھی یہی ہے، مگر کہ اہل بیت شیعوں کے ہیں، قرآن سنیوں میں۔ اگر ہمارے یہاں قرآن زیادہ بیان ہونے لگے تو کہتے ہیں مفسر ہے، ان کے یہاں اگر کوئی شہر شیعوں کی اہل سنت کے یہاں اگر کوئی آل محمد کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے تو کہتے شیعہ ہو گئے۔ یہی ہے نا، میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا، یہی سلسلہ ہے کہ اگر طارق جمیل 2-4 فضیلتوں کے علیہ السلام کے اور آل محمد کے فضائل بیان کرتے تو کہتے شیعہ ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس تقسیم کو ختم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تقسیم وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دو ہوں، یا ٹوٹنے کے امکان ہو، حسین بات ہے، واہ واہ واہ، جہاں ٹوٹنے کا امکان ہو وہاں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ یہاں تو پیغمبر نے تقسیم ختم کر دی ہے، کہا بس ایک یاد رکھیے گا، جہاں لفظوں میں قرآن ملے، جہاں لفظوں میں کلام الہی ملے اسے قرآن کہتے ہیں، جہاں یہی کلام لفظوں میں نہیں مجسم ملے تو کبھی علی کہتے ہیں، کبھی بطول کہتے ہیں، کبھی حسن کہتے ہیں، کبھی حسین کہتے ہیں۔ ایک ہے بولتا ہوا قرآن، ایک ہے سامت قرآن، یہ قرآن کی زبان ہے۔ میرے مولا علی السلام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کے بارے میں میرے مولا کا فرمان ہے، آج تو وقت نہیں رہا، کل انشاءاللہ اس کا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں آپ کی خاموشی زیادہ طاقتور ہے یا میرا کلام زیادہ طاقتور ہے؟ دعا بھیجے بابا محمد، اس سے کوئی فکر نہیں ہے، اگر میری بات پہنچ گئی کسی کی سمجھ میں آ گئی تو میرے لیے کافی ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو یاد رکھیں، میرے مولا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دواء لیس معہ داء لیس بعدہ داء والنور لیس معہ ظلمہ۔ قرآن ایک ایسا نور ہے کہ جسے یہ نور مل جائے پھر گمراہی کا اندھیرا نہیں رہتا، اور یہ ایسا چراغ ہے کہ جسے مل جائے تو اس کے بعد گمراہی کا اندھیرا نہیں رہتا، اور اگر یہ مل جائے کسی کو تو یہ ایسی شفا ہے کہ جس کے بعد بیماری نہیں رہتی۔ دواء لیس بعدہ داء، یہ ایسی دوا ہے اس کے بعد بیماری نہیں رہتی، اور یہ ایسا نور ہے اس کے بعد ظلمت نہیں رہتی۔ اب آیت سن لیجیے قرآن مجید کی، ایک بار ذرا درود بھیج دیں بابا رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا ہے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن
کے لیے کسی شاعر کا مصرع ہے کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اتنا قرآن پڑھتا رہے گا بیماری پڑھتی رہے. کس کے لیے؟ ظالم کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو قرآن شفا ہے مومن کے لیے، ظالم کے لیے خسارہ ہے. اور قرآن و اہل بیت کی صفت ایک ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو دیوانگی کا مرض لاحق ہو جائے، کسی کو دیوانگی کا مرض لاحق ہو جائے تو یہ 14 نام ایسے ہیں کہ اگر لکھ کے گلے میں ڈال دیا جائے تو دیوانگی دور ہو جائے. محمد وآل محمد صلوات. اگر یہ 14 نام لکھ کر کسی کے گلے میں ڈال دیا جائے، شرح فقہ اکبر بازار میں کتاب موجود ہے، ملا علی قاری لکھنے والے ہیں، بازار میں بھی موجود ہے. جب یہ کتاب آپ گوگل پر سرچ کریں گے، حضرت مولانا گوگل بھی آپ کو بتا دیں گے. جو شیعوں کے 12 امام ہیں، ان کے نام لکھ کر اگر دیوانے کے گلے میں ڈال دیے جائیں تو دیوانگی دور ہو جائے گی. قرآن کی آیت لکھ کے ڈالو تو بھی شفا ملتی ہے، ان کے نام لکھ کے ڈالو تو بھی شفا ملتی ہے. وہاں ظالم کے لیے وہ خسارہ ہے، یہاں منافق کے لیے خسارہ ہے. نہ ظالم کو قرآن قبول ہے، نہ منافق کو علی قبول ہے. سبا بھیجے محمد ایسے سمجھ لیجیے، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. قرآن شفا ہے، ایسی شفا کہ اس کے بعد بیماری نہیں رہتی، نور ہے جس کے بعد اندھیرا نہیں رہتا. اللہ فرماتے ہیں رَيًّا جَعَلَهُ اللَّهُ رَيًّا لِعَطْشِ الْعُلَمَاءِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رئی عربی زبان میں کہتے ہیں گھاٹ کو. گھاٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ گھاٹ ایک ہوتا ہے حدید کا گھاٹ، کہلاتا نہیں کہلاتا گھاٹ، اور ایک ہوتا ہے دریا کا گھاٹ. تو یہ دریا والا گھاٹ کہ دریا سے پانی اس وقت تک نہیں لیا جا سکتا جب تک اس کے اندر گھاٹ نہ بنایا جائے، اس لیے کہ وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس سے پانی لیا نہیں جا سکتا. پانی ہمیشہ گھاٹ سے دیا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں جعلہ اللہ جعل اللہ رَيًّا لِعَطْشِ الْعُلَمَاء. اللہ نے قرآن مجید کو علماء کی پیاس بجھانے کا گھاٹ قرار دیا ہے. وَرَبِيعًا لِقُلُوبِ الْفُقَهَاء. اور اللہ نے اس قرآن مجید کو علماء کی بہار قرار دیا ہے. علماء کے دلوں کی بہار قرار، فقہاء کے دلوں کی بہار قرار دیا ہے. بس یاد رکھیے گا وَمَّهْعَادَ لِطُرُقِ الصُّلَحَاء. اور اللہ نے اس قرآن مجید کو صالحین کی تربیت کے لیے، صالحین کے چلنے کے لیے نصاب قرار دیا ہے. مہار طریقہ زندگی قرآن مجید نے عطا کیا ہے. بس اس کو یاد رکھیے گا. اور آج اسی پر گفتگو کو تمام کرتا ہوں. کل انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ قرآن مجید کو اللہ نے جن کو ساتھی قرآن مجید کا بنایا ہے ان کے لیے یہ جملہ جو میں 2 دن سے عرض کر رہا ہوں، جس پر مسلسل بحث ہو رہی ہے، القرآن مع علی الوالی مع القرآن. تو عزیزان گرامی، قرآن انہی کے ساتھ رہے گا جن کے پاس علی ہوں گے. اگر قرآن کو چھوڑ کر علی کو لیا تو علی قبول نہیں کریں گے.
اور علی کو چھوڑ کر قرآن لیا تو قرآن قبول نہیں کرتا. یہ دونوں ساتھ لینا پڑتے ہیں, ان دونوں کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. اس لیے ایک کلام ہے اور ایک کلام کی تفسیر ہے, ایک کلام کی تعبیر ہے. ایک وہ ہے جو کلام الہی کے نفاذ کرنے کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرنے والا ہے, جو سمجھانے والا ہے کہ قرآن مجید پر کیسے عمل کیا جائے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی لیے جو داغ جیسا عیسائی مورخ جب میرے مولا کی فضیلت لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ علی کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ قتل علی بن ابی طالب لشدت عدلہ, علی کو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ عدالت میں بڑے شدید تھے. علی کے عدل نے دنیا کو دشمن بنا دیا علی کا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ عادل انسان جو اپنے شیعوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ اگر جھوٹ بول کر تمہاری جیت ہو رہی ہو تو سچ بول کر ہار جاؤ, لیکن جھوٹ بول کر جیتنے والے نہ بنو. اس علی نے 4 سالہ حکومت میں, 4 سال کچھ مہینے کی حکومت میں, اقتدار میں مولا کائنات نے اس قدر پورے اپنی مملکت میں ایسا نظام قائم کیا کہ اس نظام کی وجہ سے غیر مؤرخ بھی لکھنے پر مجبور ہوئے کہ علی کے دور حکومت میں نہ کوئی بھوکا رہنے والا تھا نہ ننگا ہونے والا تھا. اس لیے کہ اقتدار کا حق اسی کو ہے جو اپنی رعایا کے لیے فکر مند رہے. سردی کی راتوں میں ایک چادر میں میرے مولا کو منبر میں کانپتے ہوئے دیکھا, کہنے لگے مولا بیت المال میں اتنے سارے کمبل رکھے ہیں, ایک لا دوں آپ کو. میرے مولا نے فرمایا نہیں, مجھے معلوم ہے کمبل ہیں لیکن میں کمبل نہیں اوڑھوں گا. مولا اس چادر پہ تو آپ کو ٹھنڈ لگے گی, لگ رہی ہے, محسوس ہو رہا ہے. میرے مولا نے جواب دیا کہ میں اس لیے اس چادر پہ سو رہا ہوں کہ اگر کہیں پر میری اقتدار میں حکومت میں کوئی غریب جس کے پاس کمبل نہ ہو قیامت کے دن وہ شکوہ نہ کر سکے کہ علی کے پاس تو کمبل تھا, ہم سردی میں ٹھٹر رہے تھے. کائنات میں کوئی ایسا حاکم اگر طرز سے حکومت سیکھنا ہو. میں نے سنا تھا مولانا کوثر نیازی مرحوم نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب ہندوستان یوم علی کے مشاعرے پر گئے تو راجیو گاندھی ان کا کلاس فیلو تھا, اس سے ملنے کے لیے جب گئے راجیو گاندھی نے کہانی میں ان کو اپنے بیڈ روم میں بٹھایا تاکہ وہ میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگا. تو میں نے اس کے سرہانے رکھی ہوئی کتاب اٹھائی. وہ کتاب کون سی تھی؟ مالک اشتر کے لیے جو مولانا نے نظام حکومت لکھا تھا کہ تمہیں کیسے حکومت چلانی ہے, وہ رکھی ہوئی تھی. جب راجیو گاندھی آیا تو میں نے پوچھا کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا کہ اس کا تعلق تو مسلمانوں سے ہے لیکن مسلمان تو علی کو پڑھتے نہیں, ہم پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چلے اقتدار کیسے کیا جاتا ہے. آج پوری دنیا میں مولا کائنات کی شہادت کی مجالس ہو رہی ہے. شیعو محبان حیدر کرام سنی شیعہ مسلمانوں, اس امام کو صرف شہادت کی حد تک نہ دیکھو.
میرے مولا کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب زخمی حالت میں گھر لایا گیا تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ میرے مولا کو گھر میں لائے تو بیٹیوں نے رونا شروع کیا. آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں دونوں بیٹیوں کا ذکر کروں, ایک کوفے والی بیٹی اور ایک کربلا والی بیٹی. عزیزان گرامی, یہاں آخری اذان کوفے میں علی علیہ السلام نے دی جسے زینب کبریٰ نے سنا. کربلا میں آخری اذان علی اکبر نے دی جسے سکینہ نے سنا. عزیزان گرامی, کوفے کی اذان کے بعد جناب زینب یتیم ہوئی, کربلا کی اذان کے بعد سکینہ یتیم ہوئی. لیکن دونوں کی یتیمی میں ایک فرق تھا. جو کوفے میں یتیم ہوئی اس کے پردے کی حفاظت کے لیے عباس جیسا بھائی موجود تھا, حسنین جیسے بھائی موجود تھے. لیکن جو کربلا میں بیٹی یتیم ہوئی وہ بیٹی کبھی تماچے کھا رہی ہے, کبھی اس کے تماچے پڑ رہے ہیں, کبھی اسے تازیاں میں مارے جا رہے ہیں. عجب نصیب ہے دونوں بیٹیوں کا, ایک کوفے میں یتیم ہوئی, ایک کربلا میں یتیم ہوئی. عزاداروں, جناب زینب کبریٰ ماتم کرتی ہیں, جناب زینب کبریٰ نوحہ کرتی ہیں, جناب زینب کبریٰ, جناب ام کلثوم, جناب رقیہ خاتون گریہ کرتی ہیں باپ کے لاشے پر. تو کبھی حسن جیسا بھائی سنبھالتا ہے, کبھی حسین جیسا بھائی سنبھالتا ہے, کبھی جناب عباس آگے پڑھ کر دلاسا دیتے ہیں. لیکن جو بیٹی کربلا میں یتیم ہوئی اس کا ایک ہی بھائی زندہ رہا, اس کے ہاتھوں میں ہتھوڑیاں ہیں, وہ بیمار اپنی بہن کو بچا نہیں سکتا. جب جناب سیدہ کو تماچے لگتے ہیں تو کبھی دریا کا رخ کر کے کہتی ہے چچا مجھے بچاؤ, کبھی میدان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے بابا مجھے بچاؤ. عزیزان گرامی, مولا کائنات کے گھر میں صف اللہ بچھی ہے. میں کہوں گا بیوی آج دل کھول کر اپنے بابا کو رو لو, آج دل کھول کر رو لو, کل یہی کوفہ ہوگا جہاں تمہیں رونے نہ دیا جائے گا. ایک جملہ بہت بڑے عالم کا ہے, وہ کہتا ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ کیوں روتے ہو, وہ کہا کرتے تھے کہ جن کا حق تھا رونے کا اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا تو ہم نہ روتے تھے. ہاں عزیزان گرامی, 19ویں کی شب کو میرے مولا کو ضربت لگی, 20ویں کا دن گزرا, آج 19 کا دن گزرا, 20ویں کی شب آ گئی. مولا کائنات کا دستور تھا جب عشاء کی نماز پڑھ کے آتے تھے تو گھر سے کھانا کھا کر پھر کوفے کے یتیموں اور غریبوں کے لیے اپنے کمر پر کھانا لا کر لے جایا کرتے تھے. اور تو ملتا تھا ان سے کہتے تھے کہ یتیموں پر رحم کیا کرو, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. عزیزان گرامی, لیکن اسی کوفے میں علی کے یتیموں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ جناب سکینہ کو کہنا پڑا بوڑھی اماں ہمارے بدن میں تو آسمان سے پانی برستا ہے, یہ کیسا دیش ہے جس دیش میں انگارے برس رہے ہیں, پتھر برس رہے ہیں. عزادار مولا کائنات بیٹیوں کو تسلی دے رہے ہیں, دعا کرو خدا نہ کرے کسی بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے. عزیزان گرامی, بیٹیوں کو باپ کی یتیمی, باپ کے مرنے کا بڑا اثر ہوتا ہے. عزاداروں, بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت بنا کرتی ہیں, عزاداروں بیٹیوں کو بھائی سنبھالا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جناب زینب کلثوم سلام اللہ علیہ سے, بیویوں آج بابا پر دل کھول کر رو لو کہ آج حسن جیسا بھائی تسلی کے لیے موجود ہے. عزیزان گرامی, بہنوں کو بھائی تسلی دیتے ہیں, بھتیجیوں کو چچا تسلی دیتے ہیں, بھانجیوں کو ماموں تسلی دیتے ہیں. عزاداروں, کوفے کی بیٹیوں کو تسلی دینے والے تو موجود تھے, لیکن کربلا کے یتیموں کو پسند دینے والا کوئی نہ تھا. عزاداروں, جناب سکینہ کے لیے تاریخ کا جملہ آپ پڑھتے رہتے ہیں.
قریب جا کر جب بچی کے دامن کی آگ بجھانے کا ارادہ کیا تو بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جوڑ کر کہا اے شخص میں سید ذاتی ہوں میں فاطمہ کی بیٹی ہوں میرے دامن میں آگ لگی میرا بابا مارا گیا میرے قریب نہ آنا میں فاطمہ کی بیٹی ہوں میں نے ہاتھوں میں جوڑ کر کہا بیٹا میں تجھے مارنے کی غرض سے نہیں آیا میں تجھے لوٹنے کی غرض سے نہیں آیا میں تیرے دامن کی آگ بجھانے آیا ہوں ادادار الحمید کہتا ہے بچی نے رو کے کہا کہ اگر تیرے دل میں میرے لیے کوئی رحم ہے تو مجھے اتنا بتا دے کہ یہاں سے نجف کا رستہ کون سا جاتا ہے کہا نجف جا کر کیا کرو گی کہا نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے جا کے فریاد کروں گی دادا میرا باپ ہمارا ہماری چادریں چھپ گئی ہمارے خیموں کو آ گئی ہمارے بیماروں کو شفا بانیانی مجلس کی دینی دنیا میں شرح حیات پورا فرما ہمارے لاغت محمد و آل محمد کو پریشان آدمی پریشانی کو دور فرما ہمارے